السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. حاضرین مجلس، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ الصف کی آیت نمبر 4 پڑھی. اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے، جب وہ جہاد کے لیے جاتے تو وہاں کس طرح رہیں اس کا ایک ادب بتائے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب الذین، اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں سے محبت کرتا ہے الذین یقاتلون فی سبیلی، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. صحابہ کے بارے میں اللہ بتا رہے ہیں. اس کے بعد بتایا فی سبیلہ صفا، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے وہ ایسی صف باندھتے ہیں، ایسی صف قائم کرتے ہیں کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. جس طرح دیوار دیکھتے ہیں نا بالکل سیدھی ہوتی ہیں، اس طرح صحابہ کی ایک صفت، صحابہ کے بارے میں ایک ادب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہمیں بتائے ہیں. یہ ان صحابہ کرام سے متعلق یا پھر صحابہ سے متعلق ہے جو جہاد کے لیے جاتے تو وہاں کا ایک ادب بتایا گیا ہے. ہم 5 وقتہ نماز، فرض نماز 5 وقتہ پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کئی آداب بتائے ہیں. نماز کے کئی آداب اللہ نے ہمیں بتائے ہیں، اور ہم وہ لوگ ہیں جو الحمدللہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھ رہے ہیں. نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اور صحابہ نے ہر ایک چیز ہمیں واضح کر دیا کہ نبی تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ کیسے اٹھاتے اور ہاتھ کیسے باندھتے، تشہد میں آپ کیسے بیٹھتے، ہر ایک چیز صحابہ نے ہمارے سامنے واضح کر دی. اور یہ بھی ہمارے سامنے صحابہ نے بات رکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو صف میں کس طرح ٹھہراتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز میں بیان فرمایا. یہ جو صف کی بات ہے نا، تو ہم جو یہ دعویٰ کرتے ہیں، جو اپنے آپ میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے صحیح طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہماری نماز میں بہت ساری ایسی غلطیاں ہیں جن کو ہم غلطی شمار نہیں کرتے. سب سے پہلے تو ہم نماز کے لیے صف ہی تو باندھتے ہیں، تبھی تو جب امام تکبیر تحریمہ بول کر نماز شروع کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ حکم دیا کہ صف میں بالکل سیدھی طرح کھڑے ہو جائیں. اس کے الگ الگ مسائل ہیں. مثلا اگر صف میں کوئی درمیان میں بچہ آ جائے نا، یا پہلی صف میں کنارے میں سے ہی ہو، کوئی بعد میں آنے والا شخص اس کو پیچھے نہیں کر سکتا، کسی کو حق نہیں ہے. یہ اگر بچہ ہم سے پہلے کوئی بڑے انسان سے پہلے صف میں آ کر کھڑتا ہے تو وہ اس کا حق ہے کہ وہ پہلی صف میں کھڑے. کوئی بڑا شخص آنے کے بعد اس کو پیچھے نہیں ڈھکیل سکتا. علماء نے سخت منع کیا ہے اس کے خلاف. تو جو پہلے آئے اس کا حق ہے وہ صف میں ٹھہرنے کا. اسی طرح صف میں کھڑنے کا ایک ادب نبی نے اپنی احادیث مبارکہ میں بہت بتائی ہیں. ایک حدیث ہے سنن نبی داؤد کی، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں. نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربہم، جس طرح فرشتے اپنے رب کے پاس صف باندھتے ہیں نا، اس طرح تم صف کیوں نہیں باندھتے نماز میں؟ صحابہ نے پوچھا قلنا وکیف تصف الملائکۃ عند ربہم، اللہ کے نبی یہ تو بتائیے فرشتے کس طرح صف باندھتے ہیں اللہ کے پاس؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یتمون الصفوف المقدمہ، سب سے پہلے تو پہلی صف مکمل کرتے ہیں. پہلی مکمل ہوگی تو دوسری ہوئی تو تیسری. پہلی صف میں جگہ ہوتے ہوئے دوسری صف میں ہم نہیں ٹھہر سکتے. یہ صف کا ادب ہے. اور اس کے بعد وَيَتَرَاصُونَ فِي الصَّفِّ، اور جب صف میں ٹھہرتے ہیں تو بالکل سیدھے. سورہ صف کی جو آیت میں نے پڑھی نا آپ کے سامنے، كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ، سیسا پلائی ہوئی دیوار. مرصوص یہ جو لفظ ہے یہاں دیکھیں آپ، وَيَتَرَاصُونَ فِي الصَّفِّ، اور صف میں بالکل سیدھے طرح سے کھڑے ہوتے ہیں، اس میں کوئی جگہ باقی نہیں رکھتے. ہم کیا سمجھتے ہیں معلوم؟ ہم پیر ملا رہے ہیں تو ہم گویا کہ صحیح انداز سے کھڑ رہے ہیں. یہ غلط فہمی ہے ہماری. سب سے پہلے میں بھی اور جو ہم صف میں ٹھہرتے ہیں نا، خود اپنے آپ میں دیکھ لیں کہ ہم صف میں کس طرح ٹھہر رہے ہیں. صرف انگلی ملانا کافی نہیں ہے، قدم سے قدم ملانا کہا جاتا ہے. یہ سنن نبی داؤد کی صحیح حدیث ہے.
اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ سب صحابہ کس طرح باندھتے تھے. سنن ابی داؤد ہی کی حدیث ہے. نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے. اقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الناس بوجہہ فقال اقیموا صفوفکم، تم اپنی صف کو سیدھی کر لو، برابر کر لو، اور اس میں درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑو. 3 مرتبہ نبی نے کہا. اس کے بعد نبی کہتے ہیں واللہ، قسم اللہ کی، لتقیمن صفوفکم، تم صف کو برابر برابر باندھو، صف میں صحیح سے کھڑے ہو جاؤ. اگر نہیں کھڑے ہو گئے نا تو اللہ کے یہ نبی نے وعید سنائی اور یہ سزا، یہ عذاب ہمارے لیے بتایا. او لیخالفن اللہ بین قلوبکم، اگر نماز میں کھڑے ہوتے وقت تم صف میں صحیح انداز سے نہیں کھڑے ہوگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے دلوں میں دوریاں پیدا کر دے گا. دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نفرتیں پیدا کر دے گا. تمہارے دل مل نہیں پائیں گے آپس میں. گویا کہ سلام مصافحہ ہم کریں لیکن نماز میں صحیح طریقے سے نہ کھڑے ہونے کا یہ وعید اور یہ عذاب ہے اللہ کی طرف سے. نبی نے فرمایا لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ، صف کو برابر برابر سے باندھو، صف میں صحیح انداز سے کھڑے ہو. او لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. اس کے بعد آگے حدیث میں بتاتے ہیں صحابہ کس طرح کھڑتے تھے. فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ، صحابی کہہ رہے ہیں میں ایک انسان کو دیکھتا، ایک شخص کو دیکھتا، یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ، وہ اپنا کاندھا اپنے ساتھی کے کاندھے سے ملا کے کھڑے ہوتا تھا. اور یاد رکھیں یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہر انسان اتنا ہی پیر پھیلائے گا جتنا اس کا کاندھا ہے. اگر میرا کاندھا اتنا ہے، میں اتنے سے پیر پھیلاؤں تو بازو والوں کو تکلیف ہوگی، وہ یہاں تک کھینچ کے آئیں گے تو کاندھے نہ مل پائیں گے اور نہ ہی وہ بازو والا شخص اطمینان سے نماز مکمل کر پائے گا. تو یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم اپنے کاندھے کے برابر اپنے پیر پھیلائیں. اس کے بعد کہتے ہیں وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَتِ صَاحِبِهِ، شاید کہ مجھ سمیت ہم نے کبھی اس سنت پر عمل کیا، وہ اپنے گھٹنے اپنے ساتھی کے گھٹنے سے ملاتے ہیں. صحابہ کی یہ سب کی کیفیت ہے. صحابی خود کہہ رہے ہیں جب میں ایک شخص کو دیکھتا تو وہ اپنا کاندھا اپنے ساتھی کے کاندھے سے لگاتے اور اپنا گھٹنا بھی اپنے ساتھی کے گھٹنے سے لگاتے. اتنا ہی نہیں، وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِمْ، جو ٹخنا ہے نا وہ بھی ملاتے تھے. یہ 3 چیزیں اسی وقت ممکن ہوگی جب سب سے پہلے ہم پیر اس مقدار میں پھیلائیں جتنا ہمارا کاندھا چوڑا ہے. بعض لوگ الگ الگ انسان کے ہوتے ہیں، بعض کا چوڑا ہوتا ہے، بعض کا اتنا چوڑا نہیں ہوتا، لیکن ہر انسان اپنے اعتبار سے کاندھا پھیلائے گا تو بازو والوں کو قدم ملانے میں آسانی ہوگی اور نماز اطمینان سے ہم پڑھ پائیں گے. اور گھٹنا بھی اسی وقت مل پائے گا اور ٹکنا بھی اسی وقت مل پائے گا جب ہم پورا پیر ملائیں گے. انگلی ملانے سے پیر ایسے رہیں گے، پورا پیر ملائیں گے تبھی جگہ ٹکنا مل پائے گا. اور یہاں ایک وضاحت میں کر دوں، جس طرح آج کے صفوں میں آسان ہے، یہ مارک ہوتا ہے نا، ہم سب باندھتے ہیں تو ہر انسان کے پیر مختلف، کسی کا پیر بڑا ہوتا ہے، کسی کا چھوٹا ہوتا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں معلوم، یہ سوچتے ہیں کہ سب جب باندھے نا تو سامنے سب کے پیر درست ہوں. یہ غلط بات ہے. ہم جو پیچھے پیر باندھ رہے ہیں نا سب کی ایڑیاں برابر ہونی چاہیے. جو مارک ہے نا، مثلا ہماری مسجد کی بات کر لیں، جو پیچھے والا نشان ہے نا، سب لوگ اگر ایڑی وہاں سے شروع کریں تو سب سیدھی رہے گی. اگر میرا پیر چھوٹا ہے، بازو والے کا پیر بڑا ہے، تو میں اس کے پیر سے ملانے کے لیے سامنے آ جاؤں اور اس کے پیر کے برابر کر لوں تو ہمارا ٹخنا مل پائے گا؟ نہیں ملے گا ٹخنا، نہ کاندھا ملے گا، اس ساری سب بگڑ جائے گی اس کے بعد، اور میری وجہ سے بازو والوں کی سب بگڑے گی. تو اس لیے ہمارے پیر جتنے بڑے ہوں جتنے چھوٹے ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا. جہاں سے سب شروع ہو رہی ہے وہاں ہم اپنی ایڑی رکھیں تو پھر سارے لوگوں کی سب درست ہوگی اور پھر ہماری نماز درست ہوگی. بعض علماء لکھتے ہیں نماز، اب آپ نے سنا ہوگا کہ بعض احادیث میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا 25 گنا زیادہ ثواب لکھا جاتا ہے، بعض احادیث میں 27 گنا. تو یہ جو فرق ہے نا، کیوں؟ اسی لیے جو انسان جتنی اچھی نماز پڑھے گا اس قدر اتنا زیادہ ثواب اس کو دیا جائے گا. ہماری نماز جس قدر درست ہوگی اس قدر زیادہ ثواب ہمیں ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اوصاف صحابہ بتاتے ہیں اور صحابہ کا یہ کردار ہوتا ہے. ایک آخری حدیث بتاتا ہوں میں، مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے، صحیح روایت ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل علینا بوجہہ قبل ان یکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کہنے سے قبل ہماری طرف متوجہ ہوتے.
جس طرح آج امام کھڑتے ہیں نا، مصلیوں کی طرف اپنا چہرہ کر کے کھڑے ہوتے اور کہتے تراسو، اپنی صفیں برابر کر لو، صفوں کو درست کر لو، صفوں کے درمیان خالی جگہ نہ چھوڑو، واعتدلوا، ٹھیک ٹھیک کھڑے ہو جاؤ، سیدھے کھڑے ہو جاؤ، فإنی اراکم من وراء ظہری، یہ نبی کا معجزہ ہے کیونکہ میں میرے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. نبی جب نماز پڑھاتے تو آپ کو پیچھے کا منظر دکھایا جاتا، یہ نبی کی خاصیت ہے، ہمارے لوگوں کے لیے بات نہیں ہے. نبی کہتے ہیں کہ تراسوا واعتدلوا فإنی اراکم من وراء ظہری، کوئی یہ نہ سمجھے نماز کھڑی ہو گئی ہے ہم کیسے بھی ٹھہر سکتے ہیں. فإنی اراکم من وراء ظہری، میں میرے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، نماز میں سیدھے کھڑے ہو جاؤ. اور کئی آداب ہیں، لیکن چونکہ یہ صف باندھنا نماز کا گویا کہ ایک مقدمہ ہے، ہم نماز شروع کرنے والے ہیں، سب درست ہو گئی. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب مسلمانوں کی تعداد بڑی ہو گئی، اب خلیفہ تھے، تو آپ باقاعدہ طور پر ایک شخص کو متعین کرتے، اقامت ہو جاتی، صفوں کے درمیان سے وہ شخص گزرتا، صفوں کو دیکھتے ہوئے جہاں خرابی ہوتی وہ درست کرتا، اور جب وہ شخص عمر بن خطاب کو اشارہ کرتا تبھی عمر بن خطاب نماز شروع کرتے تھے. یہ آج کے دور میں ممکن نہیں ہے. اور یہ قدر ہم یہ بھی سمجھ لیں کہ لوگ اتنے ہی ہیں کہ ہر ایک اپنی سب درست کر لے تو کافی ہو جائے گا. وہاں چونکہ مسلمان نئے نئے ہوئے تھے، صحابہ ابھی اسلام میں آ رہے تھے، تابعین تھے، تو ان کو سکھانا تھا. تو عمر بن خطاب نے ایک شخص کو رکھا تھا، وہ باقاعدہ سب دیکھتے، جب وہ اشارہ کرتے تب عمر بن خطاب نماز شروع کرتے تھے رضی اللہ عنہ. تو جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ایک وعید بھی سنائی کہ آج ہم جتنی بھی کوشش کر لیں دلوں کو ملانے کی، ہمارے بھائیوں سے ملنے کی، سب سے پہلے توحید پر ہم اتحاد کر سکتے ہیں. توحید کے علاوہ کسی دوسری چیز پر متحد نہیں ہو سکتے، اور توحید پر متحد ہونے کے لیے یہ واسطہ ہے، یہ وسیلہ ہے کہ ہم نماز درست پڑھیں اور اپنی صف کو درست رکھیں. اور ایک غلطی، آخری غلطی بتاتا ہوں. مثلا میں نے اپنا پیر سیدھا رکھ لیا، میں کیا سمجھتا ہوں بازو والا بھی سیدھا رکھے. آپ اشارہ کریں نماز سے پہلے، اگر وہ آ گیا ہے تو اس کو کہہ دیں اشارے سے، اگر نہیں ہے نا تو اس کو چھوڑ دیں اپنی حالت پر. نماز کو سمجھائیں، نماز میں اس کا پیر کھینچ اس کو پوری نماز برباد کر دیتے ہیں. یہ غلط بات ہے، ہماری بھی نماز گئی، اس کی بھی نماز گئی. آپ اپنا پیر سیدھا رکھیں، اللہ کے پاس آپ کے بارے میں ہی پوچھا جائے گا، آپ کو بازو والے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اور آپ کی نماز کا ثواب آپ کو دیا جائے گا. بازو والے کی نماز کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. آپ بس اپنا پیر سیدھا رکھیں، اور اگر بازو والا سیدھا نہ بھی رکھتا ہو تو اپنا پیر آپ سیدھا رکھیں، بالکل سیدھا رکھیں، نہ ایسا بالکل کراس کر کے اسے ملانے جائیں، اور نہ ہی اس کے پیر کھینچتے رہیں، کیونکہ دونوں کی نماز خراب ہوگی. اور جب ایک شخص کی نماز خراب ہوگی تو اس کے بازو والوں کی تمام کی نماز بھی خراب ہوگی، صف میں بالکل خلل آئے گا ہی آئے گا. تو یہ چند عادات ہیں سب سے متعلق. اللہ سبحانہ و تعالی سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو صف اور پھر نماز کے ارکان واجبات جس طرح نبی نے ہمیں سکھائے ہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی کا جو حکم نبی نے ہمیں دیا ہے اس کے مطابق اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.